ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ فیض حمید کو سزا سزائے جانے کے بعد ملکی سیاست میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کیا یہ محض ایک فرد کا انجام ہے یا پھر سیاست میں مداخلت کے ایک پورے دور کا اختتام۔ ایک طاقتور سابق جنرل کو سزا، حکومت اسے خود احتسابی کی مثال قرار دے رہی ہے، وزراء مزید سزاؤں کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ چاہے وردی ہو یا پشاوری چپل، جو اقتدار کے لیے ملک کو داؤ پر لگائے گا وہ پاکستانی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ صرف فیض حمید تک محدود رہے گا یا پھر 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات کا نیا باب کھلنے جا رہا ہے؟ اور کیا بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کا ایک ساتھ ٹرائل اور سزا ممکن ہے؟ اس معاملے پر نواز شریف کی معنی خیز خاموشی بھی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو اور مریم نواز کی ایک دوسرے کے لیے نرم گفتگو حکومتی اتحاد کی مضبوطی کا پیغام دے رہی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی شدید کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ نواز قیادت، نواز بیانیہ اور اب اجتماعی استعفوں پر غور کی خبریں بھی گردش ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی وہی غلطی دہرانے کی کوشش ہے جو ماضی میں بھی ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ کیا اس بار انہیں کوئی فائدہ دے پائے گی؟ کیا پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ اور کیا گورنر راج، پابندیاں اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل محض دباؤ کی سیاست ہے یا آنے والے فیصلوں کی جھلک؟ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فیض حمید کی سزا کے قانونی پہلوؤں پر، 9 مئی کے مقدمات کے مستقبل پر، بانی پی ٹی آئی کے لیے ممکنہ قانونی اور سیاسی راہ، اور یہ کہ پاکستان کی سیاست واقعی کیا ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف اور نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بہت شکریہ عقیل آپ کے وقت کا۔ فیض حمید کو سزا ہو گئی، لیکن اب حکومت کی مجموعی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم آفس میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اس کو لے کر، کیونکہ اب یہ معاملہ ظاہری بات ہے آگے تو بڑھے گا، ختم تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ معاملہ فی الوقت تو اٹ ول ہیو فار اینڈ وائڈ ریچنگ افیکٹس اینڈ ناٹ جسٹ دس، آبویسلی ایک دورست اس کے نتائج بھی ہیں اور کانسیکوینسز بھی ہیں۔ اس حوالے سے ایک ادارے نے ایک تاریخ رقم کی ہے جس طرح انہوں نے ایک اپنے اتنے ہائی رینکنگ آفیشل کا احتساب کیا ہے، ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ آئی تھنک ادرس شوڈ آلسو فالو سوٹ، اور ان کو بھی بالکل جو خود احتسابی کا عمل ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے اس کو اپنے اندر رائج کرنا چاہیے۔ ہم بالکل اس چیز کا ہمیں ادراک ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے فرام دا گورنمنٹس پرسپیکٹو، کہ یہاں پہ خود احتسابی کا جو عمل ہے یا شفافیت کا عمل ہے اس کو لازم و ملزوم بنایا جائے، کیونکہ نہ صرف ایک ادارہ جہاں پہ ایگزیکٹو بلکہ جوڈیشری اور لیجسلیچر کے اندر بھی خود احتسابی ہونی چاہیے، اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں اس کے ساتھ جو بھی ادارے منسلک ہیں ان کی اندر کے احتسابی کا عمل بالکل لازم و ملزوم بنانا چاہیے۔ تو سر، کیا واقعی بانی پی ٹی آئی کے لیے آپشن موجود ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، یا حکومت اس آپشن پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے یا صرف محض ایک سیاسی گفتگو ہے؟ دیکھیں، آرمی ایکٹ کے اندر ہی یہ چیز واضح طور پہ لکھی ہے کہ اگر ایک کوئی سویلین کسی فوجی کو ورغلائے یا وائس ورسا ان دیٹ سورٹ آف اے سچویشن، تو بالکل اس کی پاسبلٹی تو رہتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایون کہ جب یہ چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اس پہ جو ججمنٹ دی، واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آؤٹ رائٹلی انلیگل نہیں ہے یا کوئی ٹرائل کو وائڈ نہیں کرتی۔ اس سے پہلے بھی کئی سویلینز ہیں ان کے ٹرائل ہو چکا ہے ملٹری کورٹس میں، اور اسی طرح کئی کا بھی آلریڈی چل رہا ہے اور نیئر کمپلیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسپیسیفکلی اگر 9 مئی کے حوالے سے بات کی جائے تو میں اس پہ ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاسبلٹی ایگزسٹ، اور اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ اس کی جو ریکوزٹس ہیں وہ اس کو میٹ کریں ان ٹرمز آف دا لیجسلیٹو سینس، کہ باقیتاً اگر کسی سویلین نے پولیس یہ آرم فورسز کے آفیسر کو ورغلایا تو پھر اس کا یا اس کے ساتھ جو دیگر اس کی ایسوشیٹڈ ریزننگ ہے یا اس کی انگریڈینٹس ہیں وہ اگر پوری ہوں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ تو سر، کیا یہ کہنا درست ہے کہ 9 مئی کا جو پلان ہے وہ صرف سڑکوں پر ہنگامہ آرائی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ریاستی بغاوت کا مکمل خاکہ موجود تھا؟ دیکھیں، بادی نظر میں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ایون ڈیورنگ سروس اینڈ پوسٹ ریزگنیشن یا ریٹائرمنٹ کہہ لیں، جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تو رہے ہیں فیض صاحب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ کس قسم کی سپورٹ انہوں نے لینڈ کی اور کس گریوٹی جو ہے اس انوالومنٹ کی جو گریوٹی ہے وہ کس حد تک ہے. تو یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے, میں آپ سے یہ بات ضرور آپ کے پلیٹ فارم سے شیئر کروں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ 200 سے زائد مقامات پہ اتنے کم ٹائم میں دیکھیں آپ اپنے پارٹی کے لوگوں کو جمع کر لیں, پھر وہاں پہ انتشار پھیلائیں, توڑ پھوڑ کریں, اور ایسے حساس مقامات اور ایسی حساس بلڈنگز, حساس اداروں کی جو دفاتر ہیں یا دیگر جگہیں ہیں, ان کو وہاں پہ اس تک رسائی, اور جو آپ کو اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی لوکیشنز کیا ہیں, اور وہاں تک پہنچ جانا, تو یہ ایک انٹرنل ہینڈ تو مجھے لگتا ہے, اور یہ سپورٹ نظر آتا ہے بادی نظر میں, یہ پریمے فشائے کہ یہ انٹرنل سپورٹ لینڈ ہوئی تھی اس حوالے سے. بٹ اٹس ناٹ فار می ٹو کامنٹ فردر آن دس. میں صرف اتنا یہ ضرور کہوں گا آپ کو کہ یہاں پہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی جو مئی 9 اور دیگر ایشوز کے حوالے سے انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے, اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یا کتنی اس کے اندر ایویڈنس کنیکٹ کرتا ہے اس تمام تر ایپیسوڈ کے حوالے سے, تو پھر وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بھی ٹرائی کا ہوتا ہے تو اس وقت کی عدلیہ کے سینئر ججز کا نام, دیگر شخصیات کا حوالہ ہوتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کل کہا کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ٹیک اوور کی دھمکیاں دی گئیں, اس کے عینی شاہدین بھی موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کارروائی نہیں ہوئی. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جب آرمی چیف وزیر اعظم کو براہ راست اوور ٹیک کی دھمکیاں دیں, اس کے شواہد بھی موجود ہوں, تو آپ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی انیشیٹ کروانے کی کوشش کریں یا ایٹ لیسٹ کریں؟ دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے فی الوقت, بالکل خواجہ صاحب نے یہ باتیں کی ہوں گی, لیکن میں تو اس وقت اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھا, تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ واقعتاً یہ دھمکیاں تھیں یا نہیں تھیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ادارے کا کام ہے, وہ ادارے کے آفیسر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ وہ سربراہ بھی ہے صاحب کا. تو میں اس تمام تر معاملے میں اگر ادارہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ان کو ایسے کوئی ایویڈنس جو کنیکٹ کر رہی ہو, سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو, ڈائریکٹ ایویڈنس ہو, اگر وہ کنیکٹرز ملتے ہیں تو بالکل وہ اپنے اندر جو خود احتسابی کا عمل جس کو انہوں نے ابھی رائج کیا ہے, جو تاریخ رقم کی ہے, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بالکل اپنے کسی بھی آفیسر کے خلاف پروسیڈنگز کا آغاز کر سکتے ہیں. اب عقیل صاحب, فیصل واڈا ایک سینیٹر ہیں, پی ٹی آئی پر تو بھاری ہیں, لیکن وہ آپ لوگوں کو بھی رگڑ دیتے ہیں اور پھر ایسے بیانات دیتے ہیں جو آگے جا کے پیش گوئیاں ان کی سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں. وہ کل ان کا بیان تھا کہ حکومت لیٹ کر سیاست کر رہی ہے, اس کا کیا جواب ہے سر آپ کے پاس؟ آئی تھنک وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, اور پرسکون ماحول میں پرسکون طریقے سے جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے. اب یہ اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی تشریح موجود نہیں ہے اس کی, اور بالکل پرسکون اس لیے کیونکہ الحمدللہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی ہے. پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے وہ اپنا جو اس کی اپنی طاقت ہے اس کو منوا رہا ہے الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک فرنٹ پہ گینز ہیں وہ بھی واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ حکومت بڑے اطمینان سے سیاست کر رہی ہے. تو ایک طرف جب بانی پی ٹی آئی کی جیل منتقلی کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف نو مرسی نو ریٹرن کی باتیں ہو رہی ہیں, بلاول بھٹو صاحب انہیں فرعون بھی کہہ دیتے ہیں, پھر وہ بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی ہو, گورنر راج کی بھی بازگشت ہے, تو سیاسی منظرنامہ آپ جاتا ہوا کس سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, اور کیا واقعی حکومت دونوں آپشنز پر ابھی بھی غور کر رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک گورنر راج کی بات ہے وہ تو بالکل میں آپ سے اتنا ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ فی الوقت جو ہے جو کوپریشن کسی حد تک ہوئی ہے, اسپیشلی آن دا کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں اس کے فرنٹ پہ, اس کے علاوہ جو تھوڑا سا ایک ٹون اور ٹینر بھی تبدیل ہوا ہے, اور مثبت جو ہے ان کی جو ٹون ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی فی الوقت تو ہے, اور ایک کوارڈینیشن اور کوآپریشن جو ہے اس کی بھی امید جاگی ہے جو ان کے کانٹیکٹ سے ہی نظر آتی ہے. تو فی الوقت شاید اس طرف اتنا جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہو, اگر تھوڑا کوارڈینیشن اور کوآپریشن اور رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں وہ بالکل اسی طرح ٹھیک ہے الحمدللہ. حکومت جو ہے وہ
کمفرٹیبل ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، گائے بگائے ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ ایڈریس کرتی رہتی ہے. تو سر رانا ثناءاللہ صاحب بالکل رائٹ اہیڈ. جی رانا ثناءاللہ صاحب ایک بات کہ جب ان کی بہن سے ان کی بانی کی ملاقات کرائی گئی تو ان کی جو کانورسیشن تھی اس کے دوران کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس کے بعد بھارت کے ساتھ شواہد خاصے کنیکشنز کے ملے بھی اور حکومت کے پاس انفارمیشن اور ثبوت بھی ہیں، لیکن انہوں نے مزید کچھ اس پہ بتانے سے گریز کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق ہی از اے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ. آپ اس حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ آپ کچھ اگر کامنٹ کرنا چاہیں اس پر. جی دیکھیں بالکل اقرا صاحبہ، وہ ان کی بہن اس کے بعد بھارتی میڈیا پہ گئیں، پھر اس کے بعد ان کی متواتر طور پہ انہوں نے جو باتیں کی، جس قسم کی باتیں کی، اگر آپ ان کا وہ انٹرویو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. اور پاکستان کی جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس حوالے سے تو بالکل وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو باتیں وہاں پہ ہوئیں اس انٹرویو میں، اور جس طرح کی کیمپین چلائی گئی. اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کی پریزنس کے حوالے سے جو باتیں کرتا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر ایشو کو بالکل انسٹرکشنز کے ساتھ جو ہے چلایا گیا، اور جس طرح جو بات کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. تو انسٹرکشنز تو انہی کی تھیں، اور ایک ملک دشمن بیانیہ بنانے کی جو ناکام کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عقیل، کل نواز شریف صاحب گلگت بلتستان میں موجود تھے. انہوں نے نہ تو فیض حمید کی سزا پر کوئی بات کی، نہ احتساب کی بات کی. 3 بار کا رہنے والا وزیر اعظم جو خود ڈسا بھی گیا ہو اور خود شکار بھی رہا ہو، اس کا اس طرح سے خاموش رہنا کچھ ہضم نہیں ہوتا. لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی لب کشائی کریں گے. خاموشی بھی بہت معنی رکھتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ہر قدم سرخرو کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کے سامنے ہے ایک واضح زندہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو کسی کے ساتھ کوئی شخص اس کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے تو اسی جہان میں ہی سود سمیت وہ تمام تر معاملہ واپس ہوتا ہے. تو میاں صاحب کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوری عوام نے، پورے ملک نے، پوری دنیا نے دیکھا کہ جو زیادتیاں ان کے ساتھ کی گئیں اس کا سود سمیت جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. اور کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت ایکس پر، ٹویٹر پر پابندی لگانے کا غور کر رہی ہے کیونکہ ایکس تعاون نہیں کر رہا؟ اور کل بھی جمائمہ خان نے بھی ٹویٹ کی اسی حوالے سے. دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور ہم نے ثبوت دیے جو انٹرنیشنل میڈیا کے یا فارن میڈیا کے وہاں پہ جرنلسٹ تھے، دوست تھے، ان سے ہم نے بات واضح طور پہ بما ثبوت شیئر کی، اور ہم نے کہا کہ یہ تمام تر وہ اکاؤنٹس ہیں، 19 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور 28 غالباً میرے خیال سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اور یہ تمام تر پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو UN سینکشنڈ آرگنائزیشنز ہیں، BLA، ISKP، FAK، اس طرح کی آرگنائزیشنز، تو یہ ان کی پریزنس ہے. اور ٹیلی گرام ہم سے سب سے زیادہ جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے، اور ایکس جو ہے سب سے کم تعاون کر رہا ہے. تو ہم نے یہ بالکل ضرور کہا کہ ود ان دا نیشنل سیکیورٹی پرویو اور ایمبٹ ہم بالکل جو میجرز ہیں سخت سے سخت ود ریگارڈس ٹو بلاکنگ، ود ریگارڈس ٹو بیننگ، یہ بالکل ہم اس کو آگے کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے ریمائنڈر ہم نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، اپنے دفاتر یہاں پہ کھولیں اور ہمارے سے کوآپریٹ کریں. بالکل صحیح. ایک آخری سوال سر، اگر فیض حمید صاحب کو اپیل کرنی ہوگی تو وہ کون سی دفعات ہوگی جس کے تحت اپیل ہوگی، اور کون سا فورم ان اپیل کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ دیکھیں دفعات تو میں آئی ڈونٹ ریمبر آن ٹاپ آف مائی ہیڈ، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ان کی اپیل جو ہے وہ اسی آرگنائزیشن کے اندر ایک پرسکرائبڈ پروسیجر ہے، انسٹیٹیوشن کے اندر سوری، اور بالکل وہ کوڈ آف اپیل ان کا ہے، اور بالکل اس کوڈ آف اپیل میں وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر مرسی پٹیشن جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس جاتی ہے، اور اگر نہ ہو پھر وہاں سے بھی تو پھر فائنل ایک چانس آئی تھنک مرسی پٹیشن کا پبلک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ان کے پاس ہوگا. بٹ ادر دین دس دیٹس the position as it currently stands. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ساتھ موجود تھے اور اپنے موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت تحریک انصاف کے حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے اور کیا ایسے سٹیپس لے گی کہ شاید تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.
ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور سابق گورنر سندھ ہے عمران اسماعیل صاحب. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کے وقت کا. سر فیض حمید کو جو سزا دے کر فوج نے خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی ہے، آپ کے خیال میں یہ سلسلہ آپ کو کہاں رکتا ہوا نظر آ سکتا ہے، اور کیا یہ اشارہ ہے کہ اب کسی کے لیے بھی رعایت باقی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنرل فیض حمید کا ویسے تو جو معاملہ ہے وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ایک چیز واضح اشارہ ہے اس چیز کا کہ کہیں بھی کوئی رعایت برتی نہیں جا رہی ہے اس وقت. اور جنرل فیض حمید کی جو سزا ہے وہ آئی تھنک یہاں پہ رکے گی نہیں، معاملہ ابھی اس سے آگے جائے گا. اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ فوج نے خود احتسابی کے عمل کا آغاز کیا ہے اور پہلی دفعہ کسی کو اتنی بڑی سزا ہوئی ہے. بالکل صحیح. اور جب فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید نہ صرف بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی دیں گے بلکہ اب اس کارروائی کے گھیرے میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے ہیں یا پی ٹی آئی سے کچھ دیر کے لیے الگ ہوئے ہیں، آپ کے تجربے میں کچھ ایسا ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریاستی جنرل سزا کے بعد وعدہ معاف گواہ بھی بن جائے اور پھر باقی سب بھی لپیٹ میں آئیں؟ وعدہ معاف گواہ کی تو میرے خیال ہے بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن یا کنیکشن تھے اس کو ابھی پروب کیا جائے گا اور اس کے اوپر علیحدہ فیصلہ سنایا جائے گا. اب اس پروب میں وہ کیا شواہد ان کے پاس ہیں کہ وہ 9 مئی کا جو سارا تھا آپریشن وہ عمران خان نے کیا تھا یا انہوں نے پلان کیا تھا یا ان کی پارٹی نے پلان کیا تھا، وہ تو جب ان کے شواہد آئیں گے تب دیکھیں گے. فی الحال تو دونوں طرف سے ایلیگیشن یہ ہے کہ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں اور اس میں جو لوگ نظر آئیں ان کو آپ بے شک سزا دے دیں. اب وہ یہ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کیا چیز وہاں سے نکلے گی باہر، یہ اللہ بہتر جانے. فیصل واڈا کو پتا ہوگا، مجھے علم نہیں کہ وہاں کیا ہے یا نہیں کوئی ایسا معاملہ. تو عمران صاحب کچھ ہلکے یہ سوچتے ہیں کہ اصل ٹرننگ پوائنٹ پی ٹی آئی کی مشکلات کا عظمیٰ خان کی ملاقات بنی، اس کے بعد جو وہ باہر آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی. کل بھی ایک صحافی بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جو باتیں ہوئیں شاید خان صاحب کو علم تھا کہ وہ باتیں پہنچ بھی رہی ہیں، اس لیے انہوں نے کافی سخت باتیں کی. بھارت کا نام بھی اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا پہ انہوں نے جانے کا کہا. آپ کو لگتا ہے یہی معاملات بنے پی ٹی آئی کے ساتھ خرابی کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ نہیں، یہ تو پہلے سے بڑے خراب معاملات چل رہے تھے نا. پی ٹی آئی کا معاملات اچھے کب تھے؟ یہ تو 9 مئی کے بعد سے پی ٹی آئی کے حالات اور معاملات خرابی کی طرف متواتر طریقے سے جا رہے ہیں. نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی لائے عمل ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ عمران خان کو چھڑانے کی، نہ آگے بڑھنے کی، نہ الیکشن لڑنے کی، نہ فوج سے بات کرنے کی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی، حکومت سے، کسی سے بھی. مجھے تو بالکل ایک ایسا عجیب ایک لال پیریڈ نظر آتا ہے پی ٹی آئی میں کہ اتنے بڑی پاکستان کی جماعت جس کو ہم نے 30 سال اپنے زندگی کے لگا کے اس کو بنایا بڑا کیا، وہ اب ایسے ہاتھوں میں ہیں جن کو سیاست کی الف بے نہیں پتا، اور وہ الٹی سیدھی حرکتیں وہاں سے ہو رہی ہیں. اور جو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی بہن سے یا ان کے رشتے داروں سے یا لائر سے، وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ وہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ میسیجنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ جانے کہ وہ کتنی بات سچ ہے یا نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لانا ہے اور بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، ملک کے لیے بات کرنی ہے، اپنے لیے بات کرنی ہے، اپنی جماعت کے لیے بات کرنی ہے، تو پی ٹی آئی کو پہل کرنی پڑے گی اپنے ٹیمپریچرز نیچے لانے کے لیے. تو سر آپ کے خیال میں 2026 بانی کے لیے اور کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی مزید قانونی پیش رفت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی -1 فارمولے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ جس طرح حکومت بھی چاہتی ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی خان صاحب کے بیانیے سے الگ ہو، پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، ایک بات تو آپ اچھی طرح سمجھ لینا کہ پی ٹی آئی کا تو وجود ہی ختم ہو گیا ہے. پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، کوئی اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہ ان کے پاس انتخابی نشان ہے، نہ جھنڈا ہے، نہ لیڈرز ہیں، نہ کوئی ہے، کچھ نہیں. اب صرف عمران خان ہے اور ان کے ورکرز یا عوام ہے، اور تو کوئی بھی نہیں. سو جو بھی پی ٹی آئی سے عمران خان کو -1 کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اس سے کوئی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ عمران خان اگر کوئی دوسری جماعت بناتے ہیں تو وہ پھر وہاں سے وہ پاپولرٹی تو عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کو ایک بڑے لیڈر کا رول ادا کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور وہ مفاہمتی سیاست کی طرف آئیں، مفاہمت کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں، حکومت وقت کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں،
اپوزیشن سے بات کریں اور ایک ایسا سازگار ماحول بنائیں کہ جیسے پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، دیگر جماعتوں کو ایک پولیٹیکل سپیس ملی ہوئی ہے الیکشن لڑنے کی، کوئی جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی اور سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی، وہ طریقے انصاف کو بھی حاصل ہو سکے، نہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی صورتحال کو مزید بڑھا دیں، ہر پیغام میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سختی سے سختی آتی جائے، تو اس کا انجام تو ہمارے سامنے ہے ہی، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوا ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر آگے مزید سختی آئیں گی تو اللہ جانے کیا سختیاں آئیں گی، کیونکہ عمران خان تو اپنی سختی جھیل ہی رہے ہیں، تو 10 سال کی سزا بھی ان کو لگ گئی ہے، وہ جیل میں بھی ہیں، ان کی بیگم بھی جیل میں ہے اور کسی سے ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، تو مزید خان صاحب کے اوپر کیا سختی آ سکتی ہے مجھے نہیں، لیکن جن لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ جو باہر ہیں اور وہ ان کے نام آ سکتے ہیں، وہ شاید ان کے لیے پریشان کن تو صورتحال ہو عمران سکتی صاحب جو کوششیں آپ لوگ کر رہے تھے، فواد چودھری اور آپ آئے بھی لاہور، خاصے ایکٹیو بھی تھے، وہ کوششیں اب آپ جاری رکھیں گے یا فی الحال وہیں چھوڑ دیں جہاں سے شروعات کی تھی؟ نہیں جی، ہماری کوشش تو کوئی کسی فرد واحد کے لیے تو نہیں ہے، ہماری کوشش تو پاکستان میں سیاسی ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے ہے۔ لیکن جو اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کی پلیسمنٹ ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی کوششوں سے، جو ہم نے جنگ جیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ کر رہا ہے، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہ پاکستان کے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عوام تک آنے کے لیے، یعنی کوئی فورن ڈائریکٹ فنڈنگ آنے کے لیے، انویسٹمنٹ آنے کے لیے ایک ایسا پرسکون فضا چاہیے ملک کے اندر کہ انویسٹرز جو ہیں وہ آتے ہوئے گھبرائیں نہ، ان کو یقین ہو کہ آج ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا وہ ایک مناسب ان کو اس کا ریٹرن ملے گا۔ اس کے لیے ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ جبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لایا جائے۔ سو یہ ہماری کوشش ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے اور وہ پاکستان کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، مجھے تو نہیں پتا کہ جی یہ عمران خان راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات پر راضی ہوگی یا نہیں بالکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہو بھی جائیں گے، اگر ہو بھی جائیں گے تو میرا پولیٹیکل کیریئر کدھر ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب مجھے ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے، وہ ٹکٹ دیں گے نہیں دیں گے، مجھے نہیں بالکل پتا۔ صحیح، یہ سارا نہ وقت پہ میں یہ ڈیپینڈ کام اس کرتا لیے کر رہا ہوں، ہے۔ بالکل صحیح، بہت نہ میں یہ شکریہ۔ کام اس لیے کر رہا ہوں، میں تو کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے، جی میں نے ساری زندگی لگائی ہے ایک خواب کے پیچھے کہ ایک نیا پاکستان ہم بنائیں گے، ایک جس میں انویسٹمنٹس ہوں گی، میں بالکل اپنے ٹھیک، بچوں کو ایک پرسکون پاکستان دینا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور کروں گا۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا عمران اسماعیل صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسز۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں نصر اللہ ملک صاحب۔ بہت شکریہ نصر اللہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، فیض حمید کو سخت سزا دے کے خود احتسابی کی مثال تو قائم ہو گئی، لیکن آپ کے خیال میں یہ دائرہ کتنا وسیع ہوگا؟ دیکھیے، اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو فیض حمید صاحب کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ بعض لوگ تمام جو ہے وہ واقعات کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فیض حمید صاحب نے جس طریقے سے اختیارات سے تجاوز کیا، اور فیض حمید صاحب نے جس طریقے سے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ جاری رکھی، اس کے باوجود کہ وہ فوج کے ایک بڑے اہم عہدے پر فائز رہے تھے، وہ ڈی جی آئی سی رہے، وہ کور کمانڈر رہے، ان کو سیاسی معاملات سے نکل جانا چاہیے تھا۔ لیکن دوران ملازمت بھی اور ملازمت کے بعد بھی انہوں نے جس طریقے سے ایک پولیٹیکل جو ہے وہ مینورنگ کرنے کی کوشش کی، میرے خیال میں وہ ان کے لیے جو ہے ان کے گلے میں آج تک چیز پھنس گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جناب اس دور میں جتنے لوگ باقی تھے ان کو بھی پکڑیں، ان کا بھی احتساب کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب کے مابین جو گٹھ جوڑ ہوا تھا، قمر باجوہ صاحب تو اس کو توڑنا چاہ رہے تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے، اور وہ انہیں پشاور بھیج دیے تھے، نئے ڈی جی آئی سی کی تعیناتی کے لیے سمری پٹ اپ کر دی گئی تھی، لیکن فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب نئے ڈی جی آئی سی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور جنرل ندیم انجم جن کو ڈی جی آئی سی لگایا جا رہا تھا ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہ معاملہ وہاں سے پھر بگڑتا چلا گیا، اور جب وہ پشاور گئے تو اس کے بعد بھی ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ فوج کی صفوں کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک گروپ بنانے کے چکر میں ہیں، جس لیے ان پہ خاصے جو ہے وہ اعتراضات اٹھتے رہے۔ اب معاملہ فیض حمید صاحب کا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ گٹھ جوڑ کا، جس سے وہ اپنی فوج کی لیڈرشپ کو بھی اور ملک کی سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے چیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ان کی جو اپنے اختیارات سے تجاوز ہے یا ان کا سیاسی معاملات میں حد تک دخل اندازی ہے، یہ ان کو لے ڈوبی ہے۔
باقی دیکھیں سیاست میں مداخلت میں ماضی میں بھی بات ہوتی رہی، عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، اسلامی جمہوری اتحاد کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جناب میاں نواز شریف کو سپورٹ حاصل تھی، لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس قسم کی سپورٹ ماضی میں شاید آج تک کسی فوج کے اندر کی صفوں سے کبھی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کے الزامات بھی جو ہے وہ ود ان آرمی لوگوں کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں اور ساتھ عمران خان صاحب کا گٹھ جوڑ بھی بے نقاب ہونا شروع ہو جائے. پھر اس قسم کے بھی شاید حالات نہیں بنے کہ جس طریقے سے جو ہے ان کی ڈی جی آئی سے تعیناتی کے بعد سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کھل کر جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا مختلف کرتی ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے کو. اور پھر جنرل فیض حمید صاحب نے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے رکھے، ان کو پروموٹ کرتے رہے، اور فوج یہ سمجھتی ہے، آج کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فوج کے خلاف پورا ایک بیانیہ بنایا گیا یہ عمران فیض گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے. صحیح. تو میرے خیال میں اس لیے اس کو مختلف انداز سے دیکھا جانا چاہیے. تو سر اس طرح کا امکان ہو سکتا ہے کہ جو آخری جملہ اس پریس ریلیز کا تھا کہ شاید مشترکہ خان صاحب کے ساتھ ان کا ٹرائل ہو، مشترکہ احتساب ہو، سزا بھی مشترکہ ہو جائے؟ دیکھیں تلوار تو لٹک رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور وہ تلوار ہے 9 مئی کی. آپ آئیں بائیں شائیں کریں، ادھر سے باتیں ادھر کریں، آپ 100 بہانے تلاش کریں جی کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی. کس چیز کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی؟ کیا میاں والی ایئر بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نہیں گھسے؟ کیا دیواریں نہیں گرائی گئی؟ کیا جی ایچ کیو کے باہر گیٹ توڑنے میں پی اے ٹی آئی کے کارکنان وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود نہیں تھے؟ کیا لبرٹی چوک سے انہیں نعرے لگا کے آئیں آج ہم کینٹ کی جو ہے حدود کو توڑ دیں گے؟ یہ سارا کچھ نہیں ہوا. یہ سارے معاملات ہوئے اور سارے بیانات بھی موجود ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے واضح کہا ہمارے اپنے کارکن تھے لیکن وہ اگر غلطی کر بیٹھے تو ان کو معاف کر دیا جائے. تو یہ کیا عمران خان صاحب نے جب آرمی چیف کی تعیناتی سید عاصم منیر صاحب کی ہو رہی تھی اس وقت پورا ایک بیانیہ نہیں بنا دیا تھا کہ ان کو آرمی چیف تعینات نہیں ہونے دیں گے؟ پھر کیا ان کی ریٹائرمنٹ کے اوپر پورا ایک بیانیہ نہیں بنایا گیا کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں حالانکہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا؟ پھر اس کے بعد موجودہ فیلڈ مارشل کی جب نوٹیفیکیشن تھی ڈیفینس چیف آف ڈیفینس فورسز پہ، اس پہ جو کچھ کمپین چلائی گئی یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں ہیں جس سے یہ اپنے آپ کو اپنے کنارہ کشی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ساری جڑی ہوئی ہیں. فوج یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی فوج کا اعلیٰ ترین افسر اگر فوج کی صفوں میں درار ڈالنے کی کوشش کرے یا فوج کی کمانڈ جو ان کے سولجر سے لے کے آفیسر تک کی کمانڈ ہے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ ملک کی سیکورٹی کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سر تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا اب کیا بنے گا؟ وہ جو ایک یہ حکومت پیش کر رہی ہے، ایک امیج دے رہی ہے کہ جناب اس پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم کی طرح بانی سے اپنا آپ الگ کرنا ہوگا تو شاید کوئی سیاسی سپیس بن پائے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کر سکے؟ دیکھیں یہ مسئلہ ہے آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے. اگر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تو انہیں ایک سوشل میڈیا پہ یا باقی ایک سوشل دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں چھوڑتے تو وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے جس طریقے سے آگ برساتا ہے، جس طریقے سے سیکورٹی اداروں کے خلاف، اب مجھے بتائیے جو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری صاحب نے پریس کانفرنس میں جو الفاظ استعمال کیے اس پہ بہت زیادہ شور مچایا گیا کہ جی ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. تو کیا جیل میں بند عمران خان صاحب ہر روز جو ٹویٹ کرواتے ہیں اس میں یہی الفاظ اس ملک کی فوج کے سربراہ کے خلاف استعمال نہیں کراتے ہیں؟ یہ آغاز کس نے کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب نے آغاز کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب ان کو برے القابات سے پکارتے ہیں. عمران خان صاحب ان کے بارے میں سخت جملوں جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر ان کو جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. پھر جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں یہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں اور یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ جی فوج کو ہم لٹا دیں گے، فوج کو ہم جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے اور فوج کی لیڈرشپ پر ہم تنقید کریں گے تو اس کے بعد جو ہے فوج جو ہے وہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے گی، میرے خیال میں یہ وہ سیاسی غلط فہمی ہے جس کا عمران خان صاحب شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. 2 بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ان کے ساتھ نہیں ہیں. کوئی اور بڑا سیاسی گروہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں دیکھ لیجیے گا کون ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں. یہ تو کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، تو افراد ہیں. اب افراد مشتاق احمد خان صاحب ایک سینٹر ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہیں. اب یہ ایک فرد کی جماعت جو ہے اگر سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی جماعتیں ان کی سپورٹ میں ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان صاحب نے سارے لوگوں کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، سیاسی جماعتوں کو اتنا جو ہے وہ دور پھینک دیا اپنے آپ سے
کہ آج ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. دیکھیں میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, کوئی ان سے اختلاف رائے کرے آپ ان کو لفافہ کہتے ہیں, کوئی آپ کی رائے کا احترام نہ کرے آپ اس کو چور و ڈاکو کہتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کے اوپر اعتراض اٹھا دے تو آپ اس کے خلاف پوری بھرپور کمپین شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارے جو بیج بوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف نے خود بوئے ہیں. بالکل وہ ٹھیک. آئسولیشن میں لے کے انقلاب لانے کے چکروں میں ہیں, انقلاب ان سے لایا نہیں جاتا. بالکل صحیح. اور سر آپ کے خیال میں یہ جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے, ثبوت دیں گے, گواہی دیں گے, کیا اتنی سخت سزا کے بعد کسی سابق جنرل کے ریاستی کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کا امکان آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں اگر وہ جو ہے فیض حمید صاحب کہہ دیں کہ جی ہاں میرے رابطے تھے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگر وہ کچھ بولے کہ عمران خان صاحب کی انہیں جو ہے سپورٹ بھی حاصل تھی تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. یہ جو واقعات ہیں سارے, دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہم قطعاً کسی جمہوری سیاسی جدوجہد کی میں تو مخالفت نہیں کرتا کی جی جانی چاہیے, لیکن آپ کو احتجاجی تحریک بھی چلانی ہو, احتجاج بھی کرنا ہو, جلسے جلوس بھی لے آنے ہو, تو آپ کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ ہم لاشیں لے کر آئیں گے, ہماری لاشیں اٹھا لی جائیں, ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں. گویا آپ ریاست کو للکار رہے ہیں ایک بندوق کے زور پہ. تو یہ جو لڑائی اس حد تک پہنچی کہ جناب عمران خان صاحب ریڈ لائن ہیں, انہیں گرفتار کریں گے, ہم جیل توڑ دیں گے, تو میرے خیال میں یہ چیزیں ہیں. تحریک انصاف کو شاید اس بات کا اطلاق نہیں رہا, وہ پاپولیرٹی میں یا اپنی سپورٹ حاصل کرنے میں ان سے سیاسی فیصلے نہیں ہو سکے. بالکل صحیح. وہ اس پاپولیرٹی کا زوم انہیں اس حد تک لے گیا کہ انہوں نے کہا دیوار پر ٹکر مارنی تو دیوار پر ٹکر مار دو, جس کا نتیجہ آج وہ بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. نصر اللہ ملک ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آنے والا سال کیا کچھ لے کر آتا ہے تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ فی الحال تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفیع جان صاحب. بہت شکریہ شفیع آپ کے وقت کا. ایک خیر ہے ایک افسر کو سزا ہو جانا, فیض حمید کو سزا ہو جانا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادارے نے احتساب کا عمل مقرر کیا, لیکن چونکہ انہیں تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے اس لیے باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف کا موقف کیا ہے اس پر؟ دیکھیں جو فیض حمید صاحب کی سزا ہوئی ہے وہ ادارے کا ڈومین تھا, ادارے کا ہی جنرل تھا, ادارے نے ہی ان کو گرفتار کیا, ادارے ہی نے 15 مہینے کی اس پہ کارروائی کی, ادارے نے کورٹ مارشل کیا اور ادارے ہی نے جو ہے سزا سنا دی ہے. تو یہ ہولی سولی جو ہے ڈومین جو ہے وہ ادارے کی ہے. اب یہ بات یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے. اب دیکھیں فیصلہ تو ہم نے پڑھا نہیں ہے, نہ باہر آیا ہے, نہ کوئی ایک صفحہ بھی اس فیصلے کا باہر نہیں آیا. ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں گواہ کون تھے, اس میں کیا کیا چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہے, لیکن ابھی تک فیصلہ باہر نہیں آیا. یہ جو کارروائی کی ہے ادارے نے, یہ ایک ایگزامپل تو انہوں نے سیٹ کر دی ہے, یہ اچھی بات بھی ہے. باقی جو انسٹیٹیوشن ہے, اگر جوڈیشری ہے, باقی جو انسٹیٹیوشن ہے, اس میں بھی اس طرح سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے. لیکن ہماری پلی یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے, اس دائرہ اختیار کو آگے بڑھنا چاہیے. اس میں مزید فورسز کے لوگوں کے نام آئیں گے تو ان پہ بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. اور سیاسی عدم استحکام اور اشتعال انگیزی, امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کیسز میں آگے جا کر بانی اور فیض حمید صاحب کا ٹرائل ایک ساتھ ہو. فیصل واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن بھی سکتے ہیں, ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں. کتنا امکان ہے اور آپ لوگ اس دعوے کو کتنی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل فیصل واڈا صاحب کا بیان بالکل میں نے دیکھا بھی تھا, اور اس کو کل میں نے اس ایک ٹاک شو میں ان کی جو خیالات تھے وہ بھی سنے. دیکھیں اگر اس سارے کیس کو اگر یہ تحریک انصاف کی طرف موڑیں گے یا تحریک انصاف کو ٹارگٹ بنائیں گے تو ہم ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بات اگر ٹریپ ہمارے لیے ہے یا نشانہ تحریک انصاف ہے یا عمران خان ہے, تو اس کے ساتھ باقی کافی سارے لوگ ان پہ بھی یہ دائرہ اختیار آگے بڑھنا چاہیے. کل آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو بھی دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی جو ہے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ دونوں صاحبان ایک جگہ پہ موجود تھے, اور عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج کی عدم اعتماد کا جب سارا سینیریو بن رہا تھا تو ان دونوں حضرات نے وہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہا کہ جی آپ اس میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیں. تو یہ دائرہ اختیار پھر جنرل باجوہ صاحب کی طرف بھی جانا چاہیے, ان کو بھی اس میں شامل تفتیش لیکن سر آپ کو کرنا نہیں چاہیے. لگتا کہ ٹویٹ نے سارے معاملات بگاڑ کر رکھ دیے ہیں؟ ایک ٹویٹ نے خاصی تباہی مچائی ہے, اور جو آپ کے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں, آبویسلی کوئی نہ کوئی انہیں ڈائریکشنز دیتا ہے تو باہر سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں, ان کے اوریجنز بھی پتہ چلتے ہیں. اس بیانیے نے اور آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی رہنما تو اب ٹویٹ کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں.
نہیں، میرے خیال میں ایک ٹویٹ نے کوئی اتنے حالات خراب نہیں کیے۔ دیکھیں یہ جو سینیریو پورا بنا ہوا ہے اس بیان کا ایک پورا پس منظر ہے۔ آپ اگر پس منظر دیکھیں گے اقرا صاحبہ، تو یہ تو 9 اپریل سے سٹارٹ ہے۔ 9 اپریل سے پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے۔ 9 اپریل سے ہماری گورنمنٹ ہم سے چھینی گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پولیٹیکل سپیس کم کر دی گئی، پھر ہمارے اوپر جاری مقدمات کا ایک انبار لگا رہا، پھر 9 مئی ہوا۔ 9 مئی تحریک انصاف نے تو نہیں کیا۔ تحریک انصاف تو ابھی بھی کہہ رہی ہیں، عمران خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے 9 مئی کیا اس کو پکڑے، اس کو سزا دے، جو بھی اس میں ملوث ہے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے۔ پھر اگر سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں نکالتے یا کسی نے چرا لیا ہے، پھر وہی اسی نے 9 مئی کیا۔ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، ہم بینیفیشریز نہیں ہیں 9 مئی کے۔ 9 مئی تو ہمارے خلاف استعمال ہوا۔ 9 مئی کے بعد ہماری پارٹی توڑی گئی، ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ایف آئی آر، جیلیں، ملٹری کورٹس، پورا سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ بشرا بی بی قید میں ہے، ہماری سیکنڈ ٹیئر شپ قید میں۔ یہ تو ایک پورا ایک تو اب سیکوینس ہے۔ آپ لوگ اور کی پھر جب حکمت آپ عملی جیل میں کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی سیاسی کمیٹی کو ازدر نو تشکیل دیا ہے اور تمام وہ رہنما جو بیرون ملک تھے انہیں کمیٹی سے نکال دیا ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ ان کے بیانیے سے بھی تنگ تھے اور ان کا بیانیہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن رہا تھا؟ نہیں، جہاں تک پولیٹیکل کمیٹی کی نومینیشن کا سوال ہے، جو بیرونی ملک ہمارے رہنما تھے وہ اس لیے ان کو نکالا گیا ہے کہ وہ یہاں پہ ایکٹیولی پارٹ پلے نہیں کر سکتے تھے، اور ان میں باقی جو چینجز ہوئی ہیں تو کچھ لوگ عہدوں سے چلے گئے ہیں، جیسے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ سی ایم خیبر پختونخوا تھے، تو ان کی جگہ جب وہ تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ سہیل آفریدی صاحب نے لے لی۔ اسی طرح داؤد شاہ کاکڑ ہمارے کوئٹہ کے جو بلوچستان کے صدر ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ جو باہر ممالک میں بیٹھے ہمارے جو رہنما ہیں جس وقت ان کو پولیٹیکل پارٹی سے نکالا گیا، ان کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ایکٹیولی گراؤنڈ پہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اور گراؤنڈ کی ڈائنامکس کا بھی اتنا خاص ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے یہ چینجز کی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے سارے اختیارات دیے تھے، انہوں نے کل 23 رکنی پولیٹیکل کمیٹی اناؤنس کر دی۔ بالکل صحیح۔ اور اب تو پی ٹی آئی کو کہیں اور منتقل بھی کر دیا جائے گا، رنگ برنگی جیلوں کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے۔ کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی دور جا کے مچ جیل میں جا کے شاید رکھا جائے، تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ملاقات تو ویسے یہاں پہ بھی نہیں ہوتی، تو وہاں دور چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اقرا صاحبہ، بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ مچ کے جیل میں لے کے جاتے ہیں یا پاکستان کی کسی جیل میں یہ لے کے جاتے ہیں تو وہ پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے۔ جس جیل میں یہ لے کے جائیں گے وہاں باہر لوگ بیٹھے ہوں۔ اگر یہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ان کو اڈیالہ سے چینج کی، دیکھیں پہلے اٹک میں تھے، اٹک سے اڈیالہ شفٹ کیے گئے، اب اڈیالہ سے کہیں اور شفٹنگ کا اگر ان کا پروگرام ہے تو پہلے اس کی ہم بھرپور مذمت کریں گے، پورا پاکستان ہم جیم کریں گے۔ اگر پھر یہ ان کو شفٹ بھی کرتے ہیں پاکستان کی کسی کونے میں، اگر ان کو لے کے یہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پاکستانی عوام اپنے مقبول ترین رہنما کے لیے باہر بیٹھے ہوں گے۔ اگر یہ پاکستان سے باہر بھی کہیں لے کے چلتے ہیں تو وہاں بھی وہ عزیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو عمران خان کا خوف ہے جو ان کے اعصاب پہ سوار ہے، یہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہی خوف ان کو کھائے جا رہا ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب، تحریک رہنما میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں یہ جو سیاسی کمیٹی ہے کس حکمت عملی کے تحت اب پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھے گی اور کیسے حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔